کیا شب برات کی کوئی عبادت ثابت ہے اور روزہ کس دن رکھنا ہوگا؟ 15 شعبان کا یا 14 شعبان کا؟ عموماً مساجد میں چراغاں ہوتا ہے، عبادت کی جاتی ہے، بہت سے لوگ قبرستان بھی جاتے ہیں۔ ان سارے کاموں کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ لیکن شب برات کے حوالے سے 3-4 چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں سمجھنی چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں وہ ساری چیزیں عام بھی ہیں لیکن صحیح معلومات بعض اوقات ہمارے علم میں نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ شعبان، شب برات بنیادی طور پہ کہا جاتا ہے شعبان کی 15ویں رات کو۔ 15ویں رات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 14 شعبان گزر جائے، اگلے دن 15 شعبان ہو تو وہ جو رات ہوتی ہے اس کو شب برات کہتے ہیں۔ شب برات کہنے کا بنیادی مقصد یا اس کا جو آپ پس منظر کہہ لیں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ شب برات میں اللہ تعالیٰ قبیلہ کلب کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں اتنے لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ یعنی آسان الفاظ میں اگر آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ اس رات بے حساب لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا جس کو میں بخشوں؟ کیا ہے کوئی رزق طلب کرنے والا جس کو میں رزق عطا کروں؟ تو شعبان کے مہینے کے بارے میں ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ شعبان کے مہینے کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ پہلی بات، حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمیں شعبان اور رجب میں برکت عطا فرما اور رمضان تک ہمیں پہنچا۔ تو یہ دعا آپ کرتے تھے۔ دوسری بات، حدیث شریف میں آتا ہے، صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ شعبان کے مہینے میں آپ اتنی کثرت سے روزے رکھتے تھے کہ اتنی کثرت سے آپ کسی اور مہینے میں روزے نہیں رکھا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس مہینے میں اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، میری خواہش یہ ہے کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میں روزے سے ہوں۔ تیسری بات یہ سمجھنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عام معمول یہ تھا کہ آپ ایام 20 کے 3 روزے ہر مہینے رکھا کرتے تھے۔ یعنی ہر اسلامی مہینے کی 13، 14، 15 ان دنوں کو ایام 20 کہا جاتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عام معمول تھا۔ سفر میں، حضر میں آپ یہ 3 روزے ضرور رکھا کرتے تھے، اور ہمیں بھی اس سنت کو اپنانا چاہیے۔ یہ سنت ہمارے معاشرے میں متروک ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو وہ 13، 14، 15 چاہے شعبان کے ہوں، چاہے شوال کے ہوں، چاہے محرم کے ہوں، ہر اسلامی مہینے کے یہ 3 روزے رکھنا سنت ہے۔ اگر کوئی 3 نہیں رکھ سکتا، 1 رکھ سکتا ہے تو 1 رکھ لے۔ تو اب شعبان کے 15ویں روزے کی اگر ہم بات کریں تو اتنی بات سمجھنی چاہیے کہ اس کی یہ فضیلت تو بہرحال ہے کہ یہ شعبان کے روزے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے روزے رکھتے تھے۔ یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی کہ حضور کی اس سنت پر عمل ہو جائے گا کہ ہم نے بھی شعبان میں روزہ رکھ لیا۔ دوسری، اس سنت پر عمل ہو جائے گا کہ ایام 20 کے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل معمول، یعنی آپ کا معمول تھا کہ آپ رکھا کرتے تھے۔ تو اگر کوئی اس نیت سے رکھ لے گا کہ بھئی آپ کے ایام 20 کے روزے ہوتے تھے، میں ایام 20 میں سے یہ روزہ رکھ رہا ہوں، سبحان اللہ۔ اور اگر کوئی اتنی ہمت کر لے کہ 13، 14، 15 شعبان کے روزے رکھ لے تو یہ تو کمال ہو جائے گا، اور یعنی ایک سنت پر صحیح طریقے سے عمل ہو جائے گا۔ تو 15 شعبان کے روزے کی یہ فضیلت تو ہے کہ شعبان کا روزہ بھی ہے، پھر ایام 20 کا روزہ بھی ہے، لیکن اتنی بات سمجھ لینی چاہیے کہ 15 شعبان کے روزے کی الگ سے کوئی اسپیشل، کوئی اسپیسیفک، کوئی خاص فضیلت الگ سے ثابت نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ 15 شعبان کے روزے کی شعبان کے روزے سے ہٹ کر، ایام 20 کے روزوں سے ہٹ کر الگ کوئی حیثیت ہو، وہ نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ روزہ رکھنا نہیں چاہیے، روزہ ضرور رکھیں، اس نیت سے رکھیں کہ بھئی شعبان میں حضور رکھتے تھے تو ہم بھی رکھیں گے، ایام 20 کے روزے حضور رکھتے تھے تو ہم بھی رکھیں گے، اس نیت سے رکھیں۔ لیکن یہ بات نظریاتی طور پر، تھیوریٹیکلی اتنے علم میں ہونی چاہیے کہ بھئی اس روزے کی الگ سے کوئی خاص فضیلت نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے۔ دوسری بات کہ شب برات میں عبادت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، اس کی کوئی فضیلت ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کی فضیلت ہے۔ فضیلت ہونے کی وجہ کیا ہے کہ متعدد روایات سے اس رات کی فضیلت ثابت ہے، اور وہ ساری کی ساری روایات اگرچہ ضعیف ہیں لیکن 17 مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ حدیثیں مروی ہیں۔ 17 مختلف صحابہ سے شب برات کی فضیلت کی حدیثیں ثابت ہیں، مروی ہیں۔ اور محدثین کا یہ اصول ہے کہ جب کوئی حدیث متعدد طرق سے آئے تو وہ ضعف کی حالت سے نکل کر حسن کے درجے پر پہنچ جاتی ہے، اور حدیث کی جو سٹیٹس ہوتا ہے وہ ضعیف سے بلند ہو کر حسن کی طرف آ جاتا ہے۔ پھر ان احادیث کو جو بہت بڑی سپورٹ حاصل ہے کہ جو اس کے ضعف کو ختم کر دیتی ہے، وہ امت کا مجموعی تعامل ہے۔ یعنی پوری امت نے من حیث المجموع ان احادیث کو قبول کیا ہے اور اس پر عمل کیا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک امت اس رات کی فضیلت کو مانتی آئی ہے اور اس پر عمل کرتی آئی ہے، اس لیے اس رات کی فضیلت تو بہرحال ثابت ہے۔ اب تیسری بات یہ آتی ہے کہ اس رات کو ہم کیا کریں؟ تو دیکھیں، رات کی تنہائی اللہ تعالیٰ نے اس لیے دی ہے کہ آدمی تنہائی میں اللہ کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرے، اللہ کے ساتھ تنہائی میں خلوت میں اپنے دل کی باتیں کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہائے، اللہ سے معافی مانگے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں بہت گناہ گار ہوں، میں نے بہت لوگوں کو ستایا، میں نے آپ کی بہت نافرمانی کی، اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میں آئندہ آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تنہائی میں اللہ ہو اور وہ ہو، سبحان اللہ، کیا مزہ آ جائے گا اگر اس تنہائی کا لطف ہمیں نصیب ہو جائے۔ اس موقع پر کوشش یہ کرنی چاہیے، شب برات کے بارے میں، رات کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس کی الگ سے کوئی عبادت ثابت نہیں ہے، یعنی شب برات کی فضیلت ثابت ہے، اب اس رات میں عبادت کیا کرنی ہے وہ الگ سے کوئی ثابت نہیں ہے۔ آپ کوئی بھی عبادت کریں اس نیت سے کریں کہ بھئی یہ افضل رات ہے، بڑی رات ہے، انشاءاللہ اس میں مجھے ثواب بڑھ کر ملے گا، اس میں اللہ میری بخشش کر دیں گے، آپ نوافل پڑھیں، آپ صدقہ دے دیں، آپ قرآن کی تلاوت کریں، آپ ماں باپ کی خدمت کریں، آپ پڑوسیوں کی خدمت کریں کہ بھائی یہ بڑی رات ہے، انشاءاللہ اس میں جو کام کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کا ثواب بھی عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ میری مغفرت بھی فرمائیں گے۔ لیکن اصل کمال اس رات کا، اور جو رات کی تنہائی کی جو بھی عبادتیں بنیادی طور پر وہ اللہ اور بندے کے درمیان کی جو خلوت ہے، کہ وہ خلوت میں تنہائی میں اپنے اللہ سے مانگے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اور جیسے میں نے بتایا کہ حدیث میں آتا ہے کہ قبیلہ کلب کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں اس کے بقدر اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں۔ تو آدمی یہ دعا کرے کہ اللہ اس رات کی برکت سے جب آپ اتنے لاکھوں لوگوں کو جہنم سے خلاصی عطا کریں گے، اللہ مجھے بھی خلاصی عطا کر دے۔ یہ دعا بھی کریں کہ اللہ ہمیں رمضان تک عافیت اور خیریت کے ساتھ پہنچا دیجیے، یہ دعا کرنا بھی سنت سے ثابت ہے۔ جو مساجد کے اندر باقاعدہ چراغاں کیا جاتا ہے، نوافل کی جماعت ہوتی ہے، نوافل کی جماعت کے بارے میں اصول یہ یاد رکھیں، فقہاء نے یہ بات لکھی ہے کہ نوافل کی جماعت باقاعدہ لوگوں کو بلا کر کرنا یہ مکروہ عمل ہے، اس لیے اتنی بڑی رات میں کوئی مکروہ عمل نہیں کرنا چاہیے، جو پسندیدہ اعمال ہیں اس کے کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ چوتھی بات شب برات کے حوالے سے یہ سمجھیں کہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ قبرستان جاتے ہیں اور یہ سوال بھی کرتے ہیں، جیسے اس سوال میں بھی انہوں نے پوچھا ہے کہ بھئی قبرستان جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ تو اس بارے میں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول یہ تھا کہ آپ ہفتے میں ایک بار قبرستان جایا کرتے تھے، اور قبرستان جانے کا معمول آپ کا اس لیے تھا کہ بھئی انسان جب قبرستان جاتا ہے تو اس کو کچھ اپنی حقیقت کا ادراک ہونے لگتا ہے کہ بھئی اسی مٹی میں آنا ہے، اسی مٹی سے پیدا ہوئے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی سے پیدا کیا، اسی میں لوٹائیں گے، اسی سے دوبارہ زندہ اٹھائیں گے۔ یہ احساس انسان کو تازہ ہوتا رہنا چاہیے۔ ہم جس مٹیریلسٹک لائف میں، جس مادی زندگی میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جو میڈیا کی، سوشل میڈیا کی چکا چوند ہے، جو ہم لوگوں کی گاڑیاں، لینڈ کروزر، شہرت، عزت، پیسہ، ڈالر، اور یہ ساری چیزیں جو ہمیں نظر آنے لگی ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنی موت کو بھلا بیٹھے ہیں، ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جس نے مرنا تھا وہ مر چکے، ہم شاید اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے آئے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا انک میت وانہم میتون کل من علیہا فان، بھائی اس دنیا میں جو آیا ہے اس نے جانا ہے، اس دنیا میں کسی کو بقا نہیں سوائے ایک اللہ کی ذات کے، کسی کو بقا نہیں ہے۔ یہ حقیقت بار بار دہراتے رہنا چاہیے۔ ہم لوگ تو قبرستان جاتے ہی نہیں، ہمارے ہاں عموماً اس کا کلچر بہت کم ہو گیا۔ اپنے بچوں کو اس بات کی تاکید کرنی چاہیے جب بچے جوان ہو جائیں کہ بیٹا قبرستان جائیں۔ جو دعا ہمیں سکھائی گئی ہے وہ کیا دعا سکھائی گئی؟ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر، کہ اللہ تمہاری بھی بخشش کرے، ہماری بھی بخشش کرے، تم پہلے چلے گئے، ہم تمہارے نقش قدم پر آ رہے ہیں۔ تو قبرستان ہفتے میں ایک بار جانا چاہیے، نہیں مہینے میں ایک بار چکر ضرور لگانا چاہیے۔ جہاں تک شب برات کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی پوری زندگی میں ایک بار قبرستان جانا اس رات میں ثابت ہے، اور آپ نے فرمایا کہ میں ان لوگوں کی مغفرت کی دعا کے لیے گیا تھا۔ تو اس سے علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ بھائی جو چیز جس حد تک ثابت ہو اس حد تک اس کو سنت سمجھ کے اگر کوئی کرے، ظاہر ہے اس کو سنت کا ثواب ملے گا، لیکن اس کو مستقل معمول بنا لینا کہ ہر شب برات کو جایا جائے، اور اس سے بعض اوقات جب یہ ایک تسلسل شروع ہوتا ہے تو معاشرے میں یہ چیزیں ایک لازم درجے کی حیثیت حاصل کر لیتی ہیں، اور اس کا
پتہ کیسے چلتا ہے؟ پتہ ایسے چلتا ہے کہ جو آدمی شب برات میں اپنے والد کی قبر پہ یا والدہ کی قبر پہ نہیں جائے گا، لوگ اس کو طعنہ دیتے ہیں کہ یار یہ کیسا آدمی ہے، شب برات میں اپنے ابا کی قبر پہ نہیں گیا، شب برات میں اپنی اماں کی قبر پہ نہیں گیا۔ یہ طعنے جب ملنا شروع ہو جائیں نا معاشرے میں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگوں نے اس کو لازم سمجھنا شروع کر دیا ہے، اور جب کسی غیر لازم چیز کو لوگ لازم سمجھنا شروع کر دیں تو وہ بدعت کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ تو فی نفسی ہی اس کو سنت سمجھ کر اگر کوئی زندگی میں ایک آدھ مرتبہ چلا جاتا ہے کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندگی میں ایک بار تشریف لے گئے تھے، میں بھی چلا جاتا ہوں، سنت سمجھ کے چلا جاتا ہوں، تو سبحان اللہ۔ لیکن محض اس پر اکتفا کرنا یا اسی کو معمول بنا کے رکھنا یا اس کو لازم سمجھنا، ظاہر ہے کہ یہ طرز عمل ٹھیک نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس رات کی فضیلت ثابت ہے، اس میں عبادت کرنی چاہیے، اور سب سے افضل عبادت اللہ کے ساتھ راز و نیاز، اللہ کے ساتھ تنہائی میں بات کرنا، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش کروانا۔ اور روایات سے ہمیں کچھ گناہ ایسے معلوم ہوتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی ان گناہوں میں مبتلا ہو، اللہ ہماری حفاظت کرے، تو اس رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ شب قدر کے بارے میں بھی بعض روایات میں آتا ہے، اس میں جو آدمی شرک کرتا ہو، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ اسی طرح شب قدر کے بارے میں آتا ہے کہ جب دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہوں، شب قدر میں اللہ ان کی بخشش نہیں کرتا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا انتظار کریں یہاں تک کہ یہ آپس میں صلح کر لیں، جب یہ صلح کر لیں گے تو پھر میں ان کی بخشش کروں گا۔ تو جو آدمی کسی کے لیے کینہ رکھتا ہو، کسی کے لیے بغض رکھتا ہو، کسی کے لیے دل میں حسد رکھتا ہو، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ گناہ انسان کی بخشش کی راہ میں شب قدر کی رات بھی رکاوٹ بن جاتا ہے، شب قدر میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نصیحت فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا یا بنی ان استطعت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لاحد فافعل، اے میرے بیٹے اگر تم یہ کر سکو کہ تمہاری صبح اور تمہاری شام اس حال میں ہو کہ تمہارے سینے میں کسی کے لیے کینہ نہ ہو، تو یہ کام ضرور کرنا۔ وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي، یہ میری سنت ہے، اور آپ نے فرمایا کہ جو میری سنت پر عمل کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس آدمی کا دل صبح و شام، یعنی اس کی زندگی لوگوں کے لیے کینے سے پاک ہو، بغض اور نفرت اور حسد سے پاک ہو، اس کو قیامت کے دن اللہ کے رسول کی معیت اور رفاقت نصیب ہوگی۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، اور کتنی بڑی محرومی کی بات ہے کہ جس آدمی کے دل میں کسی کے لیے کینہ، بغض اور عداوت ہو، اس کی شب قدر اور شب برات میں مغفرت نہ ہو۔ اسی طرح ماں باپ کا نافرمان، قطع رحمی کرنے والا، اگر بھائی بھائی سے لڑا ہوا ہے، بیٹا والد سے، والد بیٹے سے، چچا بھتیجے سے، بھتیجا چچے سے، ماموں بھانجے سے، یہ رشتہ دار اگر آپس میں لڑے ہوئے ہیں، لوگوں کی ذمہ داری کہ ان کی صلح کروائیں۔ خود ہمیں یہ کوشش کرنی ہوگی کہ ہم صلح کریں۔ ہمارے یہاں ایک رواج یہ چل پڑتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو معافی کے میسیجز بھیجنا شروع کر دیتے ہیں شب برات میں کہ بھائی کوئی غلطی ہو گئی ہے تو معاف کر دیں۔ بہت اچھی بات ہے، یہ بہت اچھی بات ہے کہ چلیں بھائی ہم معافی تو مانگ رہے ہیں، اپنے گناہوں کا احساس تو کر رہے ہیں، لیکن ان میسیجز کے ساتھ ساتھ ہمیں تھوڑا سا اپنے گناہوں کا احساس اور ریئلائز بھی کرنا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ جسٹ ایک میسیج آیا اس کو فارورڈ کر کے آگے 10 لوگوں کو 20-40 لوگوں کو فارورڈ کر دیا۔ حقیقت میں بھی دیکھیں کہ اگر آپ نے ابا کو، اماں کو، بھائی کو، بہن کو، کسی رشتہ دار کو، کسی دوست کو ناراض کیا ہوا بلا وجہ، اور آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی مجھے معافی مانگنی چاہیے، بلکہ آپ کو مانگ لینی چاہیے، آپ چلے جائیں اس سے معافی مانگ لیں، تو آپ میسج بھی ضرور بھیجیں، معافی بھی ضرور مانگیں لوگوں سے، یہ بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ معافی کی جھلک ہمیں اپنے عمل میں نظر آنی چاہیے۔ تو کسی شرک کرنا، کسی کے لیے دل میں بغض رکھنا، اسی طرح بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ عورت جو بدکار ہو، زنا اور فحاشی کے کاموں میں مبتلا ہو، اس کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ ایسے وہ تمام کام، کسی کو قتل کرنا، یہ سارے وہ گناہ، اسی طرح بعض روایات میں شراب کا عادی، ان سارے گناہوں سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ کسی سے کوئی گناہ ہوا ہے تو بھائی یہ رات اللہ نے دی ہے، اللہ سے مانگیں گے اللہ آئندہ کے لیے میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ میں ان گناہوں کا ارتکاب نہیں کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔